بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے آل پاکستان مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن کی طرف سے۔ اس میں جو ہمارے ساتھی حضرات ہیں، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، صحافی حضرات، آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم جو بیٹھے ہوئے اس میں 42 منرلز کی نمائندگی بیٹھی ہوئی ہے، جس میں کرومائٹ بھی ہے، فلورائڈ بھی ہے، کول بھی ہے، لیبر یونینز بھی ہے، ٹرانسپورٹرز بھی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ کو زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے۔ ہمارے ساتھی بھی تھوڑا تھوڑا آپ سے ضرور اپنا اظہار رائے ضرور کریں گے۔ چند موٹی موٹی چیزوں کو ہم آپ کے سامنے ہائی لائٹ کریں گے کہ سب سے پہلے کسی بھی جگہ کام کرنے کے لیے اس کے لیے موضوع یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی فضا، وہاں کا انوائرمنٹ۔ کاروباری حضرات کو سب سے زیادہ سیکیورٹی اور تحفظ چاہیے۔ اس کے بعد انفراسٹرکچر وہاں کیسا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں ہر مائن اونر اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ روڈز ہم خود بناتے ہیں، پینے کا پانی ہم خود پہنچاتے ہیں، بجلی بھی ہم خود پہنچاتے ہیں وہاں پہ، بلکہ ہم بل بھی دیتے ہیں اور بجلی ہم خریدتے ہیں، اور بجلی وہ بھی نہیں ملتا بدقسمتی سے۔ یہاں پر آپ کو کچھ گزار کر لوں کہ جناب اس 2020 میں اس حکومت نے 447 لیزوں پہ شب خون مارا اور غریب لوگوں کے لیزیں کینسل کر دی۔ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، کہ وہ فوری طور پر جو ہے اپنے 447 لیزوں کا جو یہ آرڈر ہے وہ واپس لیں۔ اس کے بعد ہمیں جو مائننگ انڈسٹری آج تک قرار نہیں دیا گیا ہے، ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، ہمیں مائننگ انڈسٹری قرار دیا جائے تاکہ ہمیں لوننگ فیسلٹی ہو، ہم لون وغیرہ لے سکیں، ہمیں کوئی بینک اون کرے، ہمارے ٹیکس فری سامان آنا چاہیے، ڈرلنگ کے سامان آنے چاہیے، بلڈوزر آنے چاہیے، ڈمپرز آنے چاہیے، جو کہ بالکل نہیں ہے۔ ہمیں کاغذ کا ٹکڑا دیا جاتا ہے، اس کو الاٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم کام شروع کر لیتے ہیں۔ 3 جنریشن 4 جنریشن سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک نیا بندہ جو رات کو خواب دیکھ لیتا ہے اور صبح آ کے اس کو تعبیر کر لیتا ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ مہربانی کر کے خواب دیکھنا چھوڑ دے اور اصل حقائق پر آ جائے۔ بغیر کمیٹیوں کے، بغیر کسی چیز کے اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ خدا کے لیے حکومت وقت سے کہتا ہوں، جام صاحب سے کہتا ہوں، اس حاکم کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ اس طرح کے حرکات نہ کریں کہ ملک کو آپ فائنینشل لاک ڈاؤن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ آپ دیکھ رہے ہو ہر طرف بے روزگاری ہے، اگر یہ 42 منرلز ہی آپ کو اربوں روپے کا ریونیو دے رہے ہیں، اربوں روپے میں ٹیکس دے رہے ہیں، جی ایس ٹی دے رہے ہیں، ٹیکس آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹیکس اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مراد ملے۔ مجھے وہ مراد بتائیں کہ انہوں نے مراد کہاں پہ دیے؟ کیا روڈز دیے؟ کیا بچوں کو ان کی فیسلٹی دی؟ کیا اسکول بنائے؟ کوئی ہاسپٹل بنایا؟ کوئی پانی نظام، پانی سسٹم؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کولیپس ہے، ہر طرف سے کولیپس ہے۔ تو میں اس حکومت وقت سے یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری باتیں سنیں گے اور ان کو فلفل پورا کریں گے، اور 10 سے 15 دن کے اندر اپنے یہ تمام آرڈرز واپس لیں گے۔ لیبر ویلفیئر کی جو فنڈز ہیں جو ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، بدقسمتی سے اس قسم کے نالائق لوگ اس پہ بٹھا دیے گئے ہیں کہ نہ تو لیبر کو جائز فنڈ ملتا ہے، نہ تو ان کو ڈیتھ کمپنسیشنز ملتے ہیں، نہ تو ان کے بچوں کے فیسیں ملتی ہیں ان کو اسکالرشپ، اور نہ تو ان کو کوارٹرز ملتے ہیں۔ کوارٹرز کے پیسے بھی جمع ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خرید و فروخت ہوگا، یہ بالکل یہ ہمارے یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہاں پر وہ تیزی سے کام شروع کر لیتے ہیں۔ اور ہماری طرف نہ تو آج تک کوئی کوارٹر بنا ہے، نہ تو کوئی اس قسم کا ویلفیئر کا کوئی کام ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ابھی بھی جو ہے جو لیبر کے لیے جو پوسٹیں آئی ہیں اس میں بھی میرے خیال میں اپنی ہی من پسند لوگوں کو اور ان غریبوں کو لوٹا جائے گا جو غریبوں سے پیسے بٹور کر کے انہیں آرڈرز دیے جائیں گے۔ تو ہم نے کہا لیبر ڈپارٹمنٹ کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس قسم کی حرکات نہ کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں گے آپ کے خلاف ایکشن لینے کے لیے۔
अलॉटमेंट्स कमेटियों पे मैं आता हूँ। अलॉटमेंट्स कमेटियाँ जो DMD की है वो भी अपने मन पसंद लोगों को उन्होंने कमेटी मेंबरान में रखी है। आज तक कोई भी अलॉटमेंट कमेटी ने कोई काम नहीं किया है, न तो किसी को इत्मीनान में लिया है, न तो मेंबरान को अपने साथ उन्होंने लिया है। आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि अलॉटमेंट कमेटियां कहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, अपने मंजूर नज़र लोगों को रात ही रात जा करके अलॉटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, उन लोगों के लेटर्स दे रहे हैं जिनकी लीजें ये कैंसिल कर रहे हैं। तो हमें मजबूर न करें कि हम आपके दरवाजे भी आके खुद ताला लगा लेंगे DMD को, ये भी हम इनको तंबीह कर रहे हैं। फार्म्स टू मार्केट रोड हमें चाहिए, रोड्स हमारे पास नहीं है, रोड्स हमारे किसी PSDP में नहीं डाला गया है। हाँ, उन जगहों को जरूर डाला गया है कि उनके मनपसंद लोगों होते या कोई दोस्त या कोई अहबाब होते हैं, उनके रोड्स बनाए गए। बाकी जितने हजारों और लाखों लोगों का ताल्लुक है इस इंडस्ट्री से, वो लोग तमाम बेरोजगार है, ना रोड है, ना हॉस्पिटल है, ना तो उनके बच्चों के लिए कोई वेलफेयर है, किसी किस्म की कोई इमारत नहीं है। अगर है तो हम सिर्फ टैक्स की मद में हम इनको अरबों रुपए बार बार अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत वक्त का जो डंडा है वो कम होने का नाम नहीं लेता। एक ऑर्डर इन्होंने 20 में एक और ऑर्डर किया था रेंट एंड रॉयल्टीज, ये भी हम इनसे कहेंगे कि लाख रुपए जो थे उनके, अगर माहाना सालाना उनका फीस था, उन्होंने 20-20 लाख और 30-30 लाख रुपए कर दिए। मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे, हमारे माइन ओनर्स, हमारी एसोसिएशन, हमारे कारोबारी हज़रात ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर है, और ये तमाम जितने भी अलॉटमेंट्स कैंसिल करेंगे और ये जाकर के फिर दूसरे अपने ही लोगों को अलॉट करेंगे और मुल्की लोगों को ये लोग बेदखल कर देंगे यहाँ से, इन इलाकों से, ताकि अपने मनपसंद लोगों को लाया जाए। जिस तरह हाल ही में इन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई है, हमें ये शक है, शुबा है कि मालिकों से ये लीजें ली जाएगी, और बीमार है तो उसको बीमार कंपनी कहूँगा, बीमार कंपनी को ये दे देंगे और फिर इन्हीं मालिकान को वहाँ मजदूर बना करके उनको रॉयल्टीज की मद में दे देंगे या किसी तरह उनसे मजदूरी कराएंगे। मालिक फिर मजदूर बन जाएगा यहाँ पर। माइन कमेटी में एनवायरनमेंट जो इस वक्त जो क्रश प्लांट्स है हमारे, जो 4 या 6 है क्रश प्लांट्स बंद कर दिए हैं और बंद कर रहे हैं, उन्हें तंबीह कर दिया, डेली उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है एनवायरनमेंट के, जबकि वो इस इलाके से काफ़ी दूर है। न तो कोई मौसर जगह उनको दी गई है और न ही उन्हें कोई अच्छी जगह पर उन्हें शिफ्ट करने का कहा गया है। बस ऑर्डर किए जा रहे हैं और अपने जाबराना किस्म के ऑर्डर उन पर इम्पोज कर रहे हैं ताकि उनके काम भी बंद हो जाए, ये रोजी भी छिन जाए उनसे। इन्होंने एक सर्वे की है, बाकायदा पूरे कोयटा का सर्वे कर लिया है, ये कोलपुर से लेकर के कुछ लाख तक इन्होंने तमाम कि डेयरी फार्म्स बंद करेंगे और ये बंद करेंगे, मुर्गी खाने बंद करेंगे और वो बंद करेंगे। तो मेरे भाई, हम एक गवर्नमेंट से एक और गुजारिश भी करते हैं, ये तमाम कारोबार आप ले लें। हम माइन ओनर्स को, आप हर मालिकान को, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, आप 2-2 लाख रुपए फी माइन ओनर्स और 1-1 लाख रुपए उस मजदूर को दो कि वो अपने चूल्हे जलाए कम अज कम। ये भी जो है, ये भी हमें बिल्कुल नाने शबीना पर जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि लेबर भी जो है वो रोडों पे आ जाए। राइटी और बुक चालान का ये जो तरीका है फीस लेना, ये भी उसी पुराने तरीके से लिया जाए और माइंस एक्ट 1923 में इजाफा टैक्सों का जो तरीका इख्तियार किया गया है उसी के मुताबिक की पाबंदी की जाए। रेस्क्यू चीफ इंस्पेक्टर माइंस साहब से मैं ये इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे एक रेस्क्यू सेंटर बताया जाए, जबकि हमारे से अभी हालिया एक नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें अचानक हमें ये पता लगा रातों रात कि इन्होंने फीसें जो है वो दुगनी तो कर ली है। माशाल्लाह, जो एक इनलीगल इनका एक 5 रुपया हम लोगों से बता टाइप का ले रहे थे, उसे भी इन्होंने रॉयल्टी का आप चौथाई कह रहे हैं कि आप जमा कराएं। अगर मिसाल के तौर पे मैं कोयले पे 130 रुपए देता हूँ तो उसमें 32 रुपए 50 पैसे उनको और देना पड़ेगा। और ये रेस्क्यू वाले मुझे सिर्फ ये बताएं कि रेस्क्यू सेंटर्स कहाँ हैं, उनके एम्बुलेंसेस कहाँ हैं, उनके पास आलात कहाँ हैं, उनके पास उनके इंजीनियर्स कहाँ हैं, उनका इंस्पेक्टरेट कहाँ है। ये सिर्फ मुझे ये निशानदेही कर दे कि मुझे एक भी रेस्क्यू सेंटर बलूचिस्तान में दिखाए जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पर भी कोई ऑपरेट करे। तमाम टैक्स पाकिस्तान के जितने भी टैक्स है दूसरे सूबों के मुताबिक किया जाए।
بلوچستان کا ٹیکس رائلٹی صوبہ سندھ کی طرح کیا جائے, پنجاب کی طرح کیا جائے, خیبر پختونخوا کی طرح کیا جائے. وہاں رائلٹی 60 روپے اور 100 روپے, ہم 130 روپے دے رہے ہیں. بحالت جنگ ہم آپ کو ریونیو جمع کر کے دیتے ہیں. جس طرح کے حالات ہے, سیکیورٹی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے مد نظر ہے, حالات دیکھیں, واقعات دیکھیں, موسم دیکھیں, تمام چیزیں دیکھیں, اس کے باوجود بھی ہم پر یہ چیزیں لاگو ہیں. تو ہم گورنمنٹ کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے 10-15 دن کے اندر اپنے تمام آرڈر جو ہے یہ کینسل کر رہے ہیں. اوپر جن ای ایل والوں کو الاٹ کیا گیا ہے وہ جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ لوکل لوگوں کو جو ہے نا ان کے الاٹمنٹس آرڈر دیے جائے تاکہ وہ ان میں بھی پابندی لگائی گئی ہے, انہیں بھی ان کو دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنا کام جاری و ساری رکھے. سابقہ جو رینٹ اینڈ رائلٹی ہے اسی پر ہم بات ہوگی. اب نئے رینٹ اینڈ رائلٹی پہ بات نہیں ہوگی, نہ آپ کام کریں گے. اور آخر میں اپنے ایسوسیشن کی طرف سے اور تمام ذمہ دار لوگوں کی طرف سے اس گورنمنٹ کو 15 دن کا ہم مہلت دے رہے ہیں. اگر 15 دن کے اندر انہوں نے اپنے یہ نوٹسز واپس نہیں لیے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہم پورا بلوچستان جام کر لیں گے. اس میں ہمارے ٹرانسپورٹرز بھی بند ہو جائیں گے. پنجاب میں بٹے بند کر لیے گئے ہیں. پنجاب کے بٹوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہمارے مائننگ پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے. اس سے سندھ کے مائن بند ہو چکے ہیں پنجاب کی وجہ سے, اس سے بلوچستان کی مائن بند ہو چکے ہیں, اس سے مڑواڑ پہ اثر پڑا ہے, اس پہ دکی پہ پڑا ہے, اس پہ چمالنگ پہ پڑا ہے, اس پہ بلوچستان کے تمام کوئلوں پہ پنجاب کی وجہ سے اثر پڑا ہے. ہم احتجاج کرتے ہیں کہ پنجاب کا جو آرڈر لیا گیا ہے اسے فوری طور پر جو ہے انہیں بٹے چلانے دیے جائے اسی ٹیکنالوجی کے اوپر. یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی انہوں نے کہا ہے. ہم نے کئی بار ہم نے خود وزیر اعلیٰ صاحب کو انوائرمنٹ منسٹر صاحبان سے کہا کہ ماحول دوست دھواں چاہیے. ماحول دوست دھواں اور بھی طریقے بہت ہے, شاورنگ سسٹم ہے اور بہت سارے ہیں. انہوں نے کہا ہم اس پر جاتے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو ہم حکومت پنجاب سے بھی درخواست کرتے ہیں اور اپنے اس وزیر اعلیٰ سے بھی کرتے ہیں کہ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے بات کریں کہ ان کے بٹوں کو چلنے دیا جائے تاکہ یہ کول ڈپارٹمنٹس اور یہ کوئلہ بھی چلے اور اسی طریقے سے ٹرک بھی چلیں گے. اسی طرح اور سارے اس کے ساتھ چین لگے ہوئے ہیں, ماربل ہے, اس کے ساتھ اور سارے چیزیں جو سارے جا رہے ہیں وہ تمام اس وقت اسٹاف ہے. میں آخر میں حکومت وقت کو یہ ہم آخر میں اس میں آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ 11-12 دن کے بعد اگر انہوں نے اپنے آرڈرز واپس نہیں لیے ہم پورا بلوچستان کیا پورا پاکستان جام کر لیں گے. اب ہمارے ساتھ یہاں پر میرے معزز